عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ ذرا مجھے کمنٹس میں بتا دیں پلیز. کمنٹس میں نے کچھ ریسٹرکٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ کچھ چیزیں میں آپ لوگ سے کو بھی شامل کروں گا ڈسکشن میں. ٹھیک ہے جی. شہزاد شیر علی کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں, احمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, حارث عمران کہہ رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آج کا جو سیشن ہے میں نے کہا ہم بہت ساری مطلب میں نے کبھی زندگی میں جسے کہتے ہیں کہ ٹیچنگ سیشن کے علاوہ کوئی اس طرح کا سیشن نہیں کیا, مگر مجھے یہ تھا کہ نہیں یار آئی تھنک منتھ بھی رمضان کا چل رہا ہے اور ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جو تھوڑی بہت جو ہے وہ نالج مل رہی ہے وہ ذرا بانٹی جائے لوگوں میں, اور کوشش کی جائے کہ جی تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ اپنا حصہ میں بھی اپنا جو ہے رول پلے کیا جائے. تو اوبیسلی تھوڑا سا نروس بھی ہوں میں. ویڈیو کوشش کریں گے کہ ہم نہ چلائیں سب, کیونکہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ تو اوبیسلی اتنے 15 سال سے پڑھا رہا ہوں, تو اوبیسلی وہاں پہ تو ایک ڈفرینٹ ہی جسے کہتے ہیں کہ کانفیڈنس کے ساتھ اور ڈفرینٹ ہی ایک اپروچ کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بٹ اوبیسلی یہ اس طرح کا سیشن فرسٹ ٹائم میں کر رہا ہوں. اچھا, تو آئی تھنک ایک تو یہ کہ بڑی نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے آج کل نا. ٹھیک ہے جی, بہت زیادہ نیگیٹیوٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بھی اسٹوڈنٹس میں سے بھی, اور عام بھی آپ حالات جیسے دیکھ رہے ہیں, ملک کے حالات بھی ہو گئے تو وہاں بھی جسے کہتے ہیں کہ ایک نیگیٹیوٹی کی فضا ہے. ٹھیک ہے, پھر کچھ ہمارے سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے رزلٹ بھی آئے ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, رزلٹ اچھے بھی آئے ہیں برے بھی آئے ہیں, تو مطلب بہت ساری چیزیں ساتھ میں چل رہی ہیں, ملک کے حالات, دنیا کے حالات, میڈیا جو باتیں کر رہا ہے, اور پھر رزلٹ بھی ہے سی اے والے اسٹوڈنٹس کا آس پاس, تو بہت نیگیٹیوٹی ہے. تو میں نے کہا کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے ایک پازیٹیوٹی کریٹ ہو, اور یہ ساری باتیں ہم سپورٹ کریں گے قرآن ورسز سے. سب سے پہلے میں بات کروں گا صبر پہ. ٹھیک ہے جی, پہلا ہمارا جو ایجنڈا ہوگا آج کا وہ صبر ہوگا. ٹھیک ہے, صبر پہ کچھ قرآن کی آیتیں ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, حضرت علی کا قول ہے. پھر اس کے بعد ہم ایک قصہ ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ہم بات کریں گے حکمت کی, کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت. ٹھیک ہے جی, حکمت کسے کہتے ہیں, اور حکمت پہ ایک بڑا بہترین قصہ سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت کیا کہتے ہیں خضر علیہ السلام کے جو ہے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے. ایک قرآن نے جو ہے وہ واقعہ بتایا ہے. دو بھائیوں کا قصہ ہے, ایک فرضی قصہ ہے, یہ بھی سورہ کہف میں ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں کیا ہمارے لیے سبق ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب تھے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے صبر جمیل کیسے کیا, صبر جمیل کیا ہوتا ہے ہمارے لیے. اگین اچھا, میں یہ باتیں صرف میں کس سے نہیں سناؤں گا, میری کوشش ہے کہ یار یہ مطلب اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے پریکٹیکل لائف میں, عام زندگی میں ہماری کیا جسے کہتے ہیں کہ تبدیلی آ سکتی ہے, اس پہ بہت بات کی جائے گی. کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ قصے قرآن نے سنائے ہیں, تو قرآن جو ہے وہ قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے, قرآن تو میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے. تو یہ باتیں مطلب ہمیں کیسے ہماری جسے کہتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف پہ امپلیمنٹڈ ہیں, یہ بھی کنیکٹ جو ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جی سب سے بہترین قصہ ہے. صحیح ہے نا, سب سے بہترین قصہ جو ہے وہ قرآن خود کہتا ہے, اور یہ واحد قصہ ہے جو قرآن نے لگاتار سنایا, مطلب سیکوینس میں سنایا, مطلب 0 سے لے کے 100% تک ایک ہی فلو میں سنایا. کوئی ایسا قصہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایسا نہیں ہے, حضرت جسے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لگاتار آیا ہو. حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ایسا نہیں ہے لگاتار آیا ہو, بیچ میں کہیں نہ کہیں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ مختلف پاروں میں ہے. تو یہاں پہ ایک ہی صورت ہے سورہ یوسف کے نام سے, 12ویں پارے میں شروع ہوتی ہے, 13ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. تو وہاں پہ ایک بڑا جیسے ویسے تو بہت پورا بہترین قصہ ہے, اور میں تو چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی ایک سیشن کروں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پہ, کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ اتنا بہترین قصہ ہے اور تو زبردست قصہ ہے, تو یار ہم بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس سے کیا کیا لیسن لے سکتے ہیں. اگین جو بات ہے وہ لیسن ہے, کچھ قرآنک ورسز اور دعا, یہ بڑی امپورٹنٹ. آج کیا سیشن کے بھائی ابھی میں بلکہ یقین کریں آج ہی تراویح کے بعد میں سیشن اٹینڈ کر تھا اپنی محلے کی مسجد میں, تو دعا پہ آج بڑی بات کی. تو آج کے سیشن میں اگر ٹائم بچے گا تو میں دعا پہ بات کروں گا, اور دعا پہ ایسی بات کریں گے کہ آپ کی موٹیویشن جو ہے یہاں سے بہت زبردست ہو جائے گی. کیونکہ ہمیں ایک وسوسہ آتا ہے کہ یار ہماری دعائیں ایسا لگ رہا ہے کہ ریجیکٹ ہو رہی ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اور میں آپ کو اس پہ بڑی بہترین ایک پارہ نمبر 11 میں ایک جسے کہتے ہیں کہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مجھے فرعون سے نجات ملے, اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا. تو اس دعا کی قبولیت میں کتنا ٹائم تھا آپ کو میں آج بتاؤں گا, کیا ڈیوریشن تھا اس دعا کی قبولیت میں, مطلب تو آپ حیران ہو جائیں گے. ہمیں تو ہوتا ہے نا کہ یار ہم نے دعا مانگی ہے تو فوراً قبول ہو جائے, تو نہیں بھائی, یہ مطلب قبولیت کی کیا کیا
جسے کہتے ہیں صورتیں ہیں اور قبولیت کا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے آپ کی دعا قبول کر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اس میں کتنا ٹائم تھا, میں آپ کو ٹائم بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ دعا قبول ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اور قبول نہیں بھی ہوتی تو اس کے ہمارے لیے کیا جسے کہتے ہیں کہ بینیفٹس ہیں, اس کے کیا جسے کہتے ہیں ہمیں پازیٹیوز ہیں, وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا. اور آخر میں ہاؤ لکی یو آر. بہت سارے لوگ, بہت سارے اسٹوڈنٹ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی جسے کہتے ہیں کہ ہم بڑے ڈی موٹیویٹڈ ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم بیکار ہو گئے ہیں. تو یہ یار آپ ابھی بھی بہت لکی ہیں, اور کیسے آپ لکی ہیں میں آپ کو پروف کرتا ہوں آخر میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کچھ اس پہ بات کریں گے کہ بھائی ایوری ون از لکی ہاؤ. obviously آخر میں اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ بھائی کیسے ہم تھوڑا سوچیں نا, آس پاس دیکھیں تو ہمیں پھر آئیڈیا ہوگا کہ نہیں یار واقعی ہم ماشاءاللہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت لکی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بلیس کیا ہوا ہے. تو میں اسٹارٹ کروں گا صبر سے. جی اچھا, صبر کیا مطلب جسے کہتے ہیں صبر, تو آج کل بھی ہم کر رہے ہیں نا, روزے میں صبر کر رہے ہوتے ہیں کہ بس افطار کا ٹائم ہو, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم کھانا پینا شروع کریں, اس سے پہلے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. یہ صبر بہت ضروری ہے. دنیا مطلب زندگی میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, صبر اور شکر. صبر کے لیے دیکھیں گے ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین, انڈیڈ اللہ از ود دوز ہو آر ود پیشنٹ, کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ بھائی آپ صبر کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ کہاں کی بات ہے یہ جی, قرآن کی جو ہے کیا کہتے ہیں آیت ہے, ان اللہ مع الصابرین. تو یہ ایک سب سے پہلے میں کہوں گا کہ ایک پنچنگ لائن ہے ہمارے لیے کہ بھائی آپ نے صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے, حالات آتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, اور میں آگے اس کی حکمت پہ بھی بات کروں گا, اور دعا بھی کا بھی رول ڈسکس کروں گا. مگر یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ بھائی اللہ از ود دوز ہو آر پیشنٹ, جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین فاصبر صبرا جمیلا, سو انڈیور پیشنٹلی ود اے بیوٹیفل پیشنس. یہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ یہ صبر جمیل پہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کمنٹس میں؟ تھوڑا آپ کو بھی پارٹیسپیٹ کراتے ہیں نا ذرا یار, آپ لوگ مجھے ذرا کمنٹس میں بتائیں اینی ون کے صبر جمیل کیا ہوتا ہے. واٹ از صبر جمیل؟ اینی ون. ایک تو ہوتا ہے صبر. صبر کسے کہتے ہیں کہ جی کوئی مشکل آ گئی, کوئی آفت آ گئی. ابھی جیسے نا آج کل دیکھیں وہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے, تو صبر کر رہے ہیں, ہم کیا کریں یار, صبر ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہترین صبر, بالکل صحیح ہے, مگر اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ کی رضا میں شامل ہونے میں. ٹھیک ہے, صبر اعلیٰ مقام, اوکے, جس میں حرف شکایت نہ ہو. یہ دانی نے بڑی زبردست بات کی, ڈینی نے بڑی اچھی بات کی. صبر جمیل مینس اللہ کی رضا میں خوش رہنا. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. مستقل صبر نہیں, یہ کہنا کہ یار آپ صبر کریں اور شکوہ نہ کریں, شکوہ نہ کریں, اور اس پہ راضی رہیں, راضی رہیں. ایک ہوتا ہے میں صبر تو کروں مگر یار میں کہوں نہیں یار اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا ناراض ہو گئے ہیں, میرے پیپر بھی پاس نہیں کرا رہے ہیں, میری پروموشن بھی نہیں ہو رہی, میری جاب بھی نہیں لگ رہی ہے آج کل, اور جسے کہتے ہیں مجھے تو پریشان ہوں آج کل, اور پارٹنر بھی پیچھے پڑا ہوا ہے. صحیح ہے, ایک تو یہ صبر ہے. ایک صبر یہ کہ نہیں یار ایک مشکل ہو گئی, ایک پریشانی ہو گئی, خدا نہ خاصہ کسی کی کوئی ڈیتھ ہو گئی, اسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو گئی, کسی کا بزنس میں لاس ہو گیا, کسی کی جاب چلے گئی, کسی کا خدا نہ خاصہ پیپر پاس نہیں ہوا. وہ اس میں صبر جمیل کا مطلب ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک آزمائش دی, ڈالی ہے, وہ بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس میں پریشانیاں آتی ہیں تو راضی رہنا, شکوہ نہیں. زبان سے کچھ ایسا نہ نکلے جس سے لگے کہ ہم نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ صبر جمیل کی بہت بڑی کوالٹی ہے. اور یہ صبر جمیل سورہ یوسف میں بھی, جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ بچھڑے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے, میں آگے جا کے بات کروں گا. ٹھیک ہے جی, تو اس میں وہ صبر کرتے, انہوں نے کہا جی میں صبر جمیل کروں گا, صبر جمیل کروں گا, کہ اس میں ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. اچھا, صبر کی دعا کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یار آپ کہہ رہے ہیں صبر کرنا آسان ہے, جس پہ گزری ہو نا اس کو پتا ہوتا ہے. باتیں کرنا آسان ہے جی, جس کا پیپر رکا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے, جس کی جاب گئی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے, جس کا جسے کہتے ہیں کہ کسی خدا نہ خاصہ کسی فیملی میں ڈیتھ ہوئی تھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کیا گزر رہی ہے. کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی صبر کر لیں, صبر کر لیں, 6 مہینے بعد جو ہے وہ آپ پیپر واپس دے دیجیے گا, یا ہم کہیں کہ یار تھوڑا سا واپس ٹرائی کر لو, جاب مل جائے گی, یا پھر آپ کہیں یار بزنس میں کوئی بات نہیں, یار ابھی لاک ڈاؤن تھا کوئی بات نہیں, ابھی صبر کرو, ابھی تھوڑا حالات اچھے ہو جائیں گے تو بزنس کھول لینا اپنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو صبر آئے گا کیسے؟ تو بھائی دیکھیں صبر کے لیے نا کچھ دعائیں بھی ہیں, کچھ دعائیں بھی ہیں. تو ایک دعا تو یہی سورہ اعراف سے آ رہی ہے جی, سورہ اعراف, کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو. کتنی بہترین بات کر دی یار, کتنی بہترین بات ہے قرآن مجید میں, کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے, صبر و استقامت کے دہانے کھول دے. ٹھیک ہے نا, در کھول دے, دروازے کھول دے کہ جی ہمیں. اور دوسرا کہ آخری بات بڑی زبردست ہے, اور ہمیں یہاں سے جو میں بات کروں گا, ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو. کتنی بہترین بات ہے کہ ایک طرف تو صبر,
یہ تو زندگی کے لیے، زندگی کے لیے. اور جب اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کریں؟ دونوں فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو صبر کی دعا بھی مل گئی آپ کو، اور آپ کو ایک اور دعا بھی مل گئی، بڑی خوبصورت دعا کہ ہمیں ماری ہو تو مسلمان ہی ماری ہو، مطلب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایمان پہ اٹھا لیا تو پھر تو آئی تھنک انشاءاللہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس پہ حدیثیں بھی ہیں اور بہت ساری وہ ہیں کہ ٹیچنگز ہیں کہ آپ کا پھر انشاءاللہ جسے کہتے ہیں کہ جنت پہ جانے کا ہے وہ بنے گا. ٹھیک ہے کچھ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوزخ جو ہے وہ یا اس طرح کے مراحل پہ اللہ نہ کرے گزرنا پڑے، مگر آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کی کوئی بات نہیں، اس سے بڑی کامیابی کی بات نہیں. تو آپ دیکھیں صبر کرنے کا آپ گئے تھے، آپ صبر کی دعا لینے گئے تھے، آپ کو صبر کی دعا چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 26 میں کیا کیا؟ صبر کی دعا بھی دے دی. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ بھئی ہمیں ماری تو مسلمان ہی ماری. تو آپ کو دیکھیں صبر کرنے کا فائدہ کیا ہوا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک تو صبر کی دعا مل گئی، اور دوسرا آپ نے ایک دعا بھی کر لی آٹومیٹکلی کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ آپ موت دیں تو ایمان پہ دیجیے گا. تو یہ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، میرے خیال سے آسانی سے یاد ہو سکتی ہے، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں آپ. اور آیت نمبر 126 سورہ اعراف. اور دیکھیں بات میں آپ کو بتاؤں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی آزمائش دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی. اور یہ ایک پکا ایمان جو ہے وہ جیسے میں نے کہا نا باتیں کرنا بڑی آسان ہے کہ جی صبر کر لیں صبر کر لیں، بالکل ہوتا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہے میں نے بھی بہت مراحل گزارے ہیں، آپ نے بھی بہت مراحل گزارے ہیں، آپ کہیں گے یار صبر کرنا اتنا آسان تھوڑی ہے. نہیں یار ٹھیک ہے بالکل آسان نہیں ہے، مگر ہم نے کہا کہ بھائی صبر تو نبیوں نے بھی کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. تو کیا ایک کمنٹ آیا ہے شہزاد شیر علی کا کہ اللہ کی مصلحت کو دنیا کی کامیابی سے دیکھتے ہیں اور ہم یہ غلط نہیں سوچتے. ہاں یہ بڑی بہترین بات کی انہوں نے. یہ ایک مس کانسیپشن ہے، یہ بڑا یار اس پہ جسے کہتے ہیں میں بھی بڑا کوشش کرتا ہوں. ایک ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا پیپر پاس ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اچھی جاب لگ گئی تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جسے کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس چمک گیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں. ٹھیک ہے پیپر پاس ہونے تو اللہ تعالیٰ راضی ہیں. بھائی ایسا ضروری نہیں ہے. آپ کی دنیا کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے ڈائریکٹلی 100% کو تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. انس خالد نے سوال کیا جی کیا میں نے سی اے میں فیلئر فیس کیے ہیں؟ بالکل جی میں نے فیس کیے ہیں، اور میں آپ کو اپنی سٹوری بتاؤں گا. 2013 2019 میں نے لکھا ہوا بھی ہے. بالکل انشاءاللہ تھوڑا ٹائم آگے جاتا ہے تو میں اپنی سٹوری بتاؤں گا کہ جی بالکل حالات آئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان مراحل سے گزارا اور ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک اچھے لیول پہ پھر میں آگے نکلا. تو خیر تو میں واپس اس بات پہ آتا ہوں کہ بھائی صبر کریں، کیونکہ اگر کوئی بری جو ہے آفت آپ کے پاس آتی ہے تو بھائی کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جو ہے وہ آپ کو حل بھی بتا رہے ہیں. اچھا مصیبت چھٹکارے کی دعا. حضرت یونس علیہ السلام کا آپ نے قصہ سنا ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام پہ بھی ایک پریشانی آئی تھی، انہوں نے صبر کیا تھا. کیا پریشانی آئی تھی یاد ہے نا آپ کو؟ سب نے سنا ہوگا. کیا ہوا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ جی کیا کہتے ہیں کمنٹ میں کچھ بتائیں کیا پریشانی آئی تھی. بلکہ یہ لکھا ہوا بھی ہے نا، بلکہ یہاں لکھا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمان نے بھی کسی مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی. اب آپ کو دیکھیں ایک اور راستہ بھی دیا جا رہا ہے، ایک اور راستہ بھی دیا جا رہا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 87. اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں. دیکھا آپ بات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی پریشانی دی ہے، کوئی آفت دی ہے، ٹھیک ہے اس میں میرا بھی تو قصور ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم زیادہ گناہ کر لیتے ہیں تو اس کا خمیازہ ہمیں آخرت میں تو بھگتنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار دنیا میں بھی. وہ کہتے ہیں نا مکافات عمل، آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ ہوتا ہے مکافات عمل، کہ بھائی آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کبھی دنیا میں ہی دیکھ لیتے ہو کبھی آخرت میں. تو اگر آپ دنیا میں دیکھ رہے ہو تو یہ دعا دیکھیں آپ کو کیا کہہ رہی ہے. یہ دعا آپ کو سکھا رہی ہے کہ جی اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لا الہ الا انت. آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں. دیکھیں آپ نے مان لیا کہ بھائی میں نے ہی غلطی کی ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور میں نے ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی قصور کیا ہوگا، جبھی یہ مجھ پہ آزمائش آئی ہے. بالکل میں اس کو اعتراف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے آپ اعتراف کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت سے چھٹکارا دیں گے. اچھا آپ نے یہ دعا نہیں مانگی، آپ غور کریں حضرت یونس نے یہ دعا نہیں مانگی مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیجیے اللہ تعالیٰ، مجھے پیپر پاس کرا دیجیے، مجھے اچھی جاب کرا دیجیے.
ٹھیک ہے نا, میرا بزنس چلوا دیجیے, میری فرم چلوا دیجیے. یہ دعا نہیں کی, یہ دعا نہیں کی. کیا دعا کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, دعا کیا کی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس السلام نے یہ نہیں کہا مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکالیے آپ, یہ کہا کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں, تیرے ذات پاک ہے, بے شک میں قصوروار, بے شک میں قصوروار. تو آئی تھنک یہ ہم پہ بھی فٹ ہوتی ہے جب ایک نبی ہو کے حضرت یونس علیہ السلام اس طرح سے قصوروار ہونے کا اپنا اعتراف کر رہے ہیں, تو یار میں اور آپ کیا چیز ہیں, میں اور آپ کیا چیز ہیں, میں اور آپ کیا چیز ہیں. تو یہ کچھ چند چیزیں میں نے کہا آپ کے ساتھ جو ہے ڈسکس کر لی جائیں. تو دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ویسے بھی یار رمضان کے دن ہے تو ہم ایک اچھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو اس پہ ثواب بھی ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی, if Allah wants to do good to somebody he afflicts him with trials. کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جی کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے والیوم 7 بک نمبر 70 نمبر 548 ریفرنس موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے اس کو آزماتے ہیں. اچھا اب میں اس کو بیسٹ ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی رزلٹ آیا سی اے کا, بہت سارے لوگ ماشاء اللہ پاس ہوئے, اس میں سے بہت سارے لوگ وہ بھی پاس ہوئے جو پچھلی اٹیمپٹ میں فیل ہوئے تھے. تو آپ ان سے پچھلی اٹیمپٹ میں ملے ہیں تو وہ بولیں گے یار نیگیٹو, برباد ہو گئے, فیل ہو گئے, پریشان ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اس وقت ان کو بات نہیں سمجھ آئی ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑی محنت کرو آگے جا کے. اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلے 2 پیپر فیل کیے, 1 پیپر فیل کیا, اور ابھی 3 پیپر پاس کر لیے, 4 پیپر پاس کر لیے, کیف کوالیفائڈ ہو گئے. تو بھائی جو آپ کے پاس جو ہے اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ریفرنس موجود ہے کہ اگر کوئی آزمائش آ رہی ہے تو سمجھیں کوئی خیر آپ کے حق میں جو ہے وہ آنے والی ہے. اچھا اس پہ ایک صبر پہ ایک بڑی اچھی بات حضرت علی نے کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کی کہ اگر کوئی بندہ صبر کر لیتا ہے, صبر ایک ایسی سواری ہے جو کسی کو گرنے نہیں دیتی, جو کسی کو گرنے نہیں دیتی, جو کسی کو گرنے نہیں دیتی, ٹھیک ہے نا, نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں, نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے صبر کر لیا تو آپ انشاءاللہ نہ کسی کی نظروں میں گریں گے نہ کسی کی قدموں میں گریں گے. تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ شہزاد شیر علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے وٹنس بھی کیا ہے, نہیں بالکل جی, یہ ساری باتیں آئی تھنک میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے نا یار وہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ کمزور ہے, مجھ سمیت. اچھا یہ میں باتیں ایک چیز میں کلیئر کر دوں, یہ باتیں میں آپ سے جو کر رہا ہوں نا, یہ میں باتیں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں, یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہیں سارے. یہ آپ کو تو میں جو باتیں سنا رہا ہوں ٹھیک ہے, یہ بعد میں یہ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں, سمجھے, یہ میں اپنا ایمان پکا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی جسے کہتے ہیں دنیا ہے, پلس مائنس ہوتا رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے بڑا پازیٹیو رہنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے. اچھا ایک اور قصہ میں سورہ کہف کا جو ہے وہ اب کور کرنے جا رہا ہوں, حکمت پہ. آگے کے ایریا میں تھوڑے سے تیزی سے نکالوں گا, اور جیسے میں نے کہا کہ اینڈ میں یہاں پہ آنا ہے کہ دعا کی فضیلت کیا ہے, میں اپنی اسٹوری بھی انشاءاللہ کچھ بریف ڈسکس کروں گا, ٹائم بچتا ہے تو. اینڈ لاسٹ میں آپ کو یہ بھی یقین دلائیں گے کہ بھائی آپ لکی نہیں, ٹھیک ہے جی. ہماری اطلاع ہے آپ کی اصلاح ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, حمزہ حنیف نے صحیح کمنٹ دیا. اچھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ میں اس لیے سنانا چاہوں گا کہ یار بہت سارے لوگوں کو نا ایک مصلحت ہوتی ہے. مصلحت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی, وہ سنتے ہیں نا کہ خدا نہ خواستہ میں کہوں کہ جی میری بس چھوٹ گئی, میں بہت بیسک ایگزامپل دے رہا ہوں, میری بس چھوٹ گئی, میں کہیں کلائنٹ پہ لیٹ پہنچا, میری بائک خراب ہو گئی, میری گاڑی خراب ہو گئی, میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اور خدا نہ خواستہ مثال کے طور پہ میری کلاس مس گئی, کلاس مس ہو جاتی ہے, مجھے بہت غصہ آتا ہے, کسی وجہ سے بھی کلاس مس کرنی پڑے تو بہت غصہ آتا ہے مجھے, بہت زیادہ, کہ یار آج تو مجھے یہ چیز پڑھائی تھی مس ہو گئی. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے, یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پہ بہترین قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو ہے وہ بتایا. یہ قصہ بڑا بہترین قصہ ہے جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ نہیں یار واقعی جسے کہتے ہیں کہ, اور یہ ایسے مطلب جسے کہتے ہیں کہ قصے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو جسے کہتے ہیں کہ کیا کیا یہ حضرت خضر علیہ السلام نے, کیا کیا, ٹھیک ہے. یہ مگر کیا کہتے ہیں قرآن, مگر حضرت موسیٰ کہیں گے کہ حضرت خضر سے کہ آپ نے کیا کیا, یہ تو مطلب عقل ماننے کو تیار نہیں, آپ تو نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ کہ آپ نے کیا کیا, مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ان کو علم ہوگا اور وہ جیسے کہتے ہیں کام کریں گے. اچھا اس پہ میں کچھ آگے بات کرتا ہوں. حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جی آپ ذرا, ایک ہمارے بہت نیک بزرگ بندے ہیں حضرت خضر علیہ السلام, مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے, میں اس لیے زیادہ کنفرم نہیں کروں گا کہ حضرت خضر پیغمبر تھے یا نہیں تھے, مگر اللہ کے نیک بندے ضرور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر
علیہ السلام سے ملنے کا حکم دیا. اس پہ پورا ایک واقعہ کہ کیسے حضرت خضر ملیں گے, اس پہ پورا اللہ تعالیٰ نے پوری ان کو کوڈنگ بتائی, سگنل دیا کہ جی آپ فلاں فلاں جگہ جائیں گے تو وہاں آپ کو اس طرح سے حضرت خضر ملیں گے. ٹھیک ہے, میں اس پہ نہیں جا رہا, میں ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں. اب حضرت خضر سے ملے تو حضرت خضر سے ملاقات کی, ان سے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملنے کا کہا ہے اور آپ کے ساتھ کچھ وقت بتانے کا کہا ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں میرے ساتھ, مگر انہوں نے کہا یار آپ میرے ساتھ آ تو گئے ہیں, مگر میں آپ کو بتا دوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں حضرت خضر کہ آپ کی میرے ساتھ بنے گی نہیں, آپ کی میرے ساتھ بنے گی نہیں. اب دیکھیں دو انبیاء, دو مطلب نیک بندے, چلیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کنفرم بھی کر لوں گا, مجھے ایگزیکٹ کنفرم یاد نہیں آ رہا, دو اللہ کے نیک بندے, اور وہ کیا آپس میں بات کریں کہ جی ہو سکتا ہے ہماری نہیں بنے گی. تو یہ پتا چلا کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کی دوسرے بندے کے ساتھ بنے, ٹھیک ہے نا. تو خیر اچھا, مگر انہوں نے کہا حضرت خضر نے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ہو لیے, مگر آپ ٹھیک ہے دیکھتے جائیں میں کیا کروں. بس حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے جو کرنا ہے نا آپ کریں, میں آپ کو فالو کروں گا صرف. اچھا, اب یہ دونوں گئے جی, سب سے پہلے ایک 3 واقعے ہیں بڑے زبردست. پہلے یہ گئے ایک کشتی میں, ایک بوٹ میں, ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے اور حضرت خضر کے قصے کی بات ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. ٹھیک ہے جی, رائٹنگ میری بڑی خراب ہوئی ہے اور ابھی تو کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے. خیر, تو پہلے یہ بوٹ پہ گئے, ٹھیک ہے جی, بوٹ پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یار ذرا جسے کہتے ہیں کہ ایک بستی, ایک سفر کرنا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, ایک علاقے سے دوسری جگہ جانا ہے. کشتی میں جا رہے تھے. جب کشتی میں جانے لگے تو کشتی میں جب بیٹھے نا تو کشتی والے نے ان سے کرایہ نہیں لیا. انہوں نے کہا یہ دونوں بڑے دین والے بزرگ اللہ والے معلوم ہوتے ہیں, شکل سے بہت اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں, ان سے کرایہ نہیں لینا, ٹھیک ہے جی, اور ان سے بڑا اچھا پیش آئے. مگر جب سفر اینڈ ہونے لگا نا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عجیب کام کیا. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کی کشتی کو نا, جو کشتی تھی, ٹھیک ہے, اس کشتی کو کا ایک تختہ جو ہے نا وہ توڑ ڈالا, اور ایسا توڑ دیا کہ اس میں جو ہے پانی آنے لگا, ٹھیک ہے نا, مطلب ایک جسے کہتے ہیں سوراخ کر دیا اس میں, ٹھیک ہے, ایک ڈیمیج کر دیا. اب جب یہ ڈیمیج ہو گیا تو اس کشتی کے اندر جو ہے تھوڑا سا پانی بڑھنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کیسے آدمی ہیں, آپ کو تو میں نے ایک آدمی سمجھتا تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا ایک نیک آدمی ہے آپ, مگر آپ نے ایک خیر کرنے والے بندے کے ساتھ, ایک بندہ جس نے آپ کو فری میں سفر کرایا, اتنا اچھا سلوک کیا, اور جیسی کنارے پہ پہنچے, آپ ساحل پہ پہنچے, آپ نے اس کی کشتی کو ڈیمیج کر دیا. یہ جسے کہتے ہیں کہ تو کوئی اچھا رویہ نہیں ہے, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. تو حضرت خضر نے کہا دیکھیں جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا مشکل ہوتا ہے چلنا اس طرح سے, اور آپ اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ خاموش رہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں جدا ہونا پڑے گا. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی, مجھے یاد آ گیا, آپ نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ جی مجھے خاموش رہنا ہے اور آپ کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے میں آپ کو فالو کرتا ہوں. تو کشتی والا قصہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک تختہ, ٹھیک ہے, وہ کیا کر دیا, ڈیمیج کر دیا بورڈ کو. صحیح ہے, یہ پہلا قصہ ہوا. دوسرا قصہ کیا ہوا, دوسرا قصہ یہ ہوا کہ یہ اس ساحل میں چلے گئے, رستے میں چلے گئے. سیکنڈ بڑا اچھا ہوا, ایک بچہ نظر آیا, ایک چائلڈ نظر آیا, صحیح کہ ایک بچہ نظر آیا, اور حضرت خضر علیہ السلام اس بچے کی طرف گئے. بچے کھیل رہے تھے نا وہاں پہ کچھ, اور انہوں نے ایک چائلڈ کو کیا کیا جی, کل کر دی, گردن مروڑ دی, اور اس کو جسے کہتے ہیں کہ قتل کر دیا اس طرح کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا. اگین نبی تھے بھائی, مطلب کیسے غصہ نہیں آتا, ایک عام آدمی کو غصہ آ جائے تو ایک نبی کو کیوں نہیں غصہ آئے گا. انہوں نے کہا یہ حضرت خضر سے یہ آپ نے کیا کہ ایک معصوم بچہ, اس کا تو مطلب کیا گناہ ہوگا, معصوم بچہ تو کچھ بھی مطلب جسے کہتے ہیں کہ گناہ گار نہیں ہوتا, آپ نے اس کو مار دیا, یہ تو مطلب جسے کہتے ہیں کوئی انصاف کی بات نہیں. حضرت خضر نے کہا دیکھیں جی آپ کو میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو خاموش رہیں, ورنہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پھر ہم چل نہیں سکیں گے. اور یہ لاسٹ وارننگ ہے, اگر آپ نے اب اس طرح مجھے میرے کام میں مداخلت کی, اس طرح آبجیکشن کیا, تو پھر ہمیں اپنے راستے جدا کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے جی. آپ جو ہے اگر خاموشی سے چل سکتے ہیں تو آگے چلیں. حضرت موسیٰ کو یاد آ گیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چلیں, میں مان لیتا ہوں, اور جسے کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ بات ہے, اگر اب کی بار میں نے ایسا کچھ کیا نا تو آپ مجھے جو ہے وہ روانہ کر دیجیے گا اور ہم جدا ہو جائیں گے. اچھا, اب آگے گئے, تیسری اب قصہ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے جی, لاسٹ ہے اسی اس میں ریفرنس میں. تیسری کیا ہوا, پھر یہ بستی میں آگے گئے, مزید اسی بستی میں, تو انہوں نے کھانا نہ مانگا, بھوک لگی ہوئی تھی. بستی والوں نے ان کو جو ہے وہ کھانا بھی نہیں دیا, اور بہت برا بھلا کہا, بھگا دیا, ہے نا کہ عام لفظوں میں جی معاف کرو بابا, ہمارے گھر میں بھی کوئی آتا ہے کبھی کبھار تو اس سے بھی کبھی بولنا نہیں چاہیے. اس پہ جو ہے حدیث بھی ہے کہ بھائی جو بھی ہو آپ کے پاس تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ دیں, جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رد نہیں کرتا, آپ کو بھی کسی کو رد نہیں کرنا چاہیے. خیر, تو بستی والوں نے ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹھکرا دیا, ٹھیک ہے, بھگا دیا. اب اور کھانا بھی نہیں دیا, بھوکے یہ پیاسے آگے چلے. پھر ہی کیا ہوا, ایک جگہ اسی بستی میں نا ایک وال تھی, ایک دیوار تھی, وہ گر رہی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ اسٹریٹ نہیں تھی, صحیح ہے, اسٹریٹ نہیں تھی, وہ گر رہی تھی. تو بس ایسا تھا کہ گرنے والی تھی, ٹھیک ہے نا, ٹیڑھی ہو گئی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, ایک منٹ آئیں ذرا, اور اس وال کو کیا کریں, ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں وال کو. کیا مطلب کہ بھائی یہ وال جو ہے ٹوٹ رہی ہے, اس کو جو ہے واپس سے بنانا ہے, بالکل اسٹریٹ کر دینا. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
دیوار بنا تو دی مگر ان کو اگین واپس بہت غصہ ہے. انہوں نے کہا یار عجیب بات ہے, پیچھے آپ نے جنہوں نے بھلا کیا یا جو بے قصور تھا ان کو آپ نے قتل کیا, نیگیٹو کام کیا, اور آپ یہاں پہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا بستی والوں نے, آپ ان کی دیوار مرمت کریں, وہ بھی پیسے بھی نہیں لے, وہ پیسے بھی نہیں دے رہے آپ کو, کھانا بھی نہیں کھلا رہے. چلو پیسے تو دور کی بات ہے بھائی, پیسے میں آپ کی طرف سے بول رہا ہوں کہ ہمارے امام صاحب ایسے مذاق میں تو مطلب کوئی اجرت نہیں دی, کوئی معاوضہ نہیں دیا اور کھانا بھی نہیں کھلایا, الٹا آپ نے ان کی دیوار مرمت کر دی. تو حضرت موسیٰ نے کہا بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. اب حضرت خضر نے کہا جی اب ہمارا مزید جو ہے نا وہ نہیں چل سکتا ساتھ, اب ہمیں اور آپ کو جدا ہونا پڑے گا. اچھا ہاں, حضرت موسیٰ کو یاد آ گیا, ٹھیک ہے جی میں نے خود ہی کہا تھا آپ سے تیسری بار آخری بار ہے, اب ہوا تو بھائی پھر میں جسے کہتے ہیں کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں, اب ہم واپس نہیں چلیں گے. مگر میں پھر بھی نا آپ سے چاہوں گا کہ یہ جو 3 قصے ہوئے نا اس میں کیا لاجک کیا تھی, منطق کیا تھی, مجھے تو یہ عقل میری بات نہیں سمجھتی. تو انہوں نے کہا تھا بھائی اب یہ وہ بات ہے جو حکمت کی کا علم حضرت خضر کے پاس تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنا کچھ حکمت کا علم تھوڑا سا حضرت خضر علیہ السلام سے شیئر کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہر سی ڈفرینٹ ایکوالٹیز تھیں اور بالکل وہ ایک الگ ماشاءاللہ جو ہے مرتبہ رکھتے ہیں, مقام رکھتے ہیں, مگر وہ جو حکمت والی جو ہے علم تھا, اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا, جو حضرت خضر علیہ السلام کو پتا تھا. تو حضرت خضر نے کہا کہ جی بالکل آپ نے بالکل صحیح وجہ دیکھا کہ جی میں نے شاید ظلم کیا اور میں نے برخلاف کچھ کام کیے کہ کشتی کا تخت توڑ دیا, حالانکہ انہوں نے ہمیں سواری کرائی, بچے کو قتل کر دیا حالانکہ بچہ بے قصور تھا, دیوار کو ریکنسٹرکٹ کر دیا حالانکہ وہاں تو ہمیں کچھ اجرت بھی نہیں ملی, اور الٹا جو ہے وہ انہوں نے ہماری پٹائی بھی کر دی, اور مطلب انہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا. وعلیکم السلام فیضان. تو اب اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے؟ تو انہوں نے اب بتایا کہ بھائی جان وہ بورڈ کو میں نے جو ڈیمیج کیا تھا نا اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہاں سے ایک کرول بادشاہ, ایک کرول آدمی, ایک کرول جسے کہتے ہیں کہ کنگ تو نہیں کہنا, کنگ تو نہیں, آئی تھنک ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک لٹیرا کہہ لیں, ایک سردار کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے نا, ایک سردار لٹیرا ایک وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے کشتیوں پہ قبضہ کر لینا تھا. تو میں نے کیا کیا, اس کی کشتی کو ڈیمیج کر دیا تاکہ جب وہ قبضہ کرنے آئے اس اسپیسیفک بوٹ کو تو کیا ہو, تو پھر جو ہے وہ اس کو نقص والی کشتی کو دیکھے تو چھوڑ دے. دیکھیں اللہ کی شان کہ یہ پتا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ وہ بندہ آئے گا, وہ ظالم آدمی آئے گا, کشتی چھینے گا, تو آپ ان کو ڈیمیج کر دو, اس کی کشتی کو تھوڑا سا نقص ہوگا, بعد میں ڈیمیج یہ کشتی کو یہ صحیح کرا لے گا, مگر اب یہ بچ جائے گا, ورنہ اس کی کشتی عمر بھر کے لیے چلی جائے گی, لٹ جائے گا یہ. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نقص اس میں ڈال دیا تاکہ وہ نقص والی کشتی کو جانتے تھے کہ یہ نہیں اٹھائے گا, نقص والی کشتی کو یہ نہیں اٹھائے گا. تو اسی لیے انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ بھائی میں نے ایسا اسی لیے کیا. اچھا بچے کو قتل کرنے کی بات جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھائی بچے کو کیوں قتل کیا, تو اس کے پیچھے مصلحت یہ تھی کہ انہوں نے کہا یہ بچہ جو ہے نا بڑے ہو کے ایک شیطان بننا تھا, ایک جسے کہتے ہیں کہ برا آدمی بننا تھا, ایک نیگیٹو رول اس نے پلے کرنا تھا, اور اس نے اتنا نیگیٹو رول پلے کرنا تھا کہ شاید اس کے ماں باپ جو ہے ایمان سے چلے جاتے, اتنا اس نے خراب رول پلے کرنا تھا کہ اپنے والدین کی ناک میں دم کرنا تھا, ان کے ایمان پہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا. تو میں نے اس کو آج ہی کیا کر دیا, کل کر دیا, تاکہ آگے اس کے والدین جو ہیں وہ کیا ہو جائیں, وہ بچ جائیں, ٹو سیو ہز پیرنٹس. اور آپ کو پتہ ہے کہ یار اگر کسی کے یہاں کوئی بچہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس پہ سورہ آراف میں بھی ہے ذکر, اور کہیں قرآن میں بھی ذکر ہے, اور بھی کہ ان کو جنت اور دوزخ میں نہیں, وہ دوزخ میں نہیں ڈالا جاتا, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ آراف میں, اور ان کو مطلب وہ دوزخ سے بچ جائیں گے بچے, تو وہ بچے کے لیے بھی بھلا ہو گیا, وہ ورنہ جہنمی بنتا, اور ان کے والدین کے لیے بھی بھلا ہو گیا. تو یہ حضرت خضر جانتے تھے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کا پتہ تھا جو حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا. اب دیکھنے کو کتنا برا ہے کہ جی بچہ فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا اللہ معاف کرے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مطلب جسے کہتے ہیں ظلم کر دیا, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ, ایسے الفاظ کبھی کبھار ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں نا ایک بندے کی اگر اولاد جو ہے وہ بچھڑ جائے تو بڑا جسے کہتے ہیں کہ ڈسٹرب ہو جائے گا, مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قصہ سورہ کہف میں ہے کہ بھائی مصلحت ہے, اس لیے حضرت خضر نے اس کو بچپن میں ہی قتل کر دیا. اور آخری جو بات تھی کہ حضرت موسیٰ نے کہا پھر یہ دیوار کی مرمت کا کیا معاملہ ہے, یہاں تو آپ نے جسے کہتے ہیں بڑی فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور دیوار بنا دی, حالانکہ وہاں تو لوگوں نے ظلم کیا تھا. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ کہ جو دیوار تھی نا اس کے نیچے خزانہ تھا, ٹریجر تھا. ہمارے ملکوں میں آج کل تو بینکس ہوتے ہیں نا, پہلے بینکس نہیں ہوتے تھے. آپ نے کہانی میں سنا ہوگا کہ جی زمین کے نیچے خزانہ دفن ہے, ٹریجر دفن ہے, صندوقچی میں خزانہ ہے, مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا, کارٹون وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ اس دیوار کے نیچے نا خزانہ دفن تھا, جس کے بارے میں جو ہے وہ اچھا جس بندے کا خزانہ تھا اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ایک نیک آدمی تھا,
ایک نیک آدمی تھا, اس کا خزانہ دفن تھا, اس کے بچے جو تھے, جو آرفنس تھے, وہ بڑے چھوٹے تھے. انہوں نے اپنے بچے کو وصیت کی بھی تھی کہ بھائی یہ جو کیا کہتے ہیں بڑے ہو جاؤ گے نا تو فلاں جگہ پہ جانا اور اپنا خزانہ اپنا جو ہے نا وہ لے لینا. اب اگر یہ دیوار گر جاتی, اگر یہ دیوار گر جاتی تو کیا ہوتا, یہ خزانہ نمایاں ہو جاتا, واضح ہو جاتا, ایویڈنٹ ہو جاتا, لوگوں کے سامنے آتا. بستی والے آپ نے دیکھ لیا کتنے ظالم تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, تو یہ بچوں کے ساتھ کیا کرتے. تو یار یہ جو بستی والے یہ اس خزانے کو لوٹ لیتے, یہ جو انڈر گراؤنڈ خزانہ تھا نا, یہ جو انڈر گراؤنڈ اس کا جو ہے وہ مال تھا وہ لوٹ جاتا. تو میں نے اسی لیے دیوار کو ریکنسٹرکٹ کر دیا تاکہ جو ٹریجرر ہے, جو خزانہ ہے, وہ کیا ہو جائے, وہ سیف ہو جائے, وہ بچ جائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مصلحت کی باتیں تھیں جو حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھی, حالانکہ وہ بھی نبی تھے, اور غصہ بھی آیا, انہوں نے کافی ناگواری کا مظاہرہ کیا. ایک عام آدمی کو بالکل غصہ آنا چاہیے ان تینوں قصوں میں, مگر حضرت خضر وہ بات جانتے تھے جو حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ قصے اگین ایز اے ریفرنس ہے میرے. اچھا یہ اس لیے قصے نہیں ہے کہ ہم بڑے مزے سے سنیں اور بڑا انجوائے کریں کہ ہاں یار زبردست ہو گیا, ٹھیک ہے, ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ سب چیزیں سامنے آ گئی ہمارے, ٹھیک ہے جی, اینڈ میں کہ جی ایسا کیوں, ایسا. یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ بھائی جو ہوتا ہے اللہ کے, صرف اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے, پہلی بات. اور اللہ کو ایسا نہیں پتا, اللہ تعالیٰ کو سب پتا, اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے آپ کے ساتھ سب پتا. آپ دیکھیں تینوں قصے میں برا ہوا نا, یہاں برا ہوا بندے کے ساتھ, یہاں برا ہوا دکھنے میں بندے کے ساتھ, یہاں برا ہوا دکھنے میں کہ بھائی وہ لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا اور آپ نے ان کی دیوار میں, مگر اصلی میں کیا ہوا, نہیں, اصلی میں اچھا ہوا, اصلی میں کیا ہوا, اچھا ہوا, اصلی میں کیا ہوا, بہت اچھا ہوا. تو اللہ از دا بیسٹ پلانر جی, ٹھیک ہے. یہ ہمیں باتیں نہیں پتہ. تو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی آپ نے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بالکل راضی رہنا ہے. آسان نہیں ہوتا, میں نہیں کہہ رہا آسان ہوتا ہے, میں نے اس لیے کچھ دعائیں بھی بتا دی آپ کو, ٹھیک ہے, مجھ سمیت. اگین یہ باتیں جتنی میں آپ سے کر رہا ہوں, اگین یہ میں پہلے اپنے آپ سے کر رہا ہوں, یہ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں اور پھر میں آپ کو سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تاکہ میرا بھی ایمان تھوڑا سا مضبوط ہو جائے اور آپ کا بھی ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس میں تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ اگین ہمارے ٹاپک جو تھا کہ کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا, یہاں سے شروع کیا تھا. تو ہم نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بھی سیکھ لیا کہ کیوں اس میں دعائیں کون سی تھیں. آراف ہم نے اس میں دعائیں جو ہیں یہ 2 دعائیں تھیں, آپ اسکرین شاٹ لے لو, میرے خیال سے آپ نے شاید لیٹ جوائن کیا. آراف یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پہ کافی ڈیٹیل ہم نے ڈسکشن کیا, اور یہ ایک بڑی بہترین دعا سورہ آراف میں ہی ہے. آپ کے نام جو ہے وہ قرآن میں بھی آیا ہوا ہے, ماشاءاللہ آپ کے والدین نے شاید آپ کا نام اس صورت کی ہی سے متاثر ہو کے رکھا ہے شاید. تو خیر, تو یہ 2 دعائیں ہیں. اور اچھا اب تھوڑا سا اسپیڈ سے ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ آگے کے قصے جو ہیں. اچھا ایک اور بات بڑی زبردست, ایک طرف تو میں نے آپ کو کچھ باتیں ایسی بتائیں, ایک اور بات بھی ہے. دیکھیں یہ پریشانی جب ختم ہو جائے گی نا تو ایک اچھے حالات آ جائیں گے, اور یہ آتے ہیں, ایسا نہیں ہے یار زندگی میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اپ اینڈ ڈاؤن دیکھے ہوں گے, یہ اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, یہ بتانے کا مقصد یہ اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے. اچھا ایک اور قصہ ہے چھوٹا سا, 2 بھائیوں کا, فرضی قصہ ہے, اصلی قصہ ہے, اس پہ نہیں کچھ کہہ سکتے. تو ایک 2 بھائی تھے, ٹھیک ہے, ایک بڑا بھائی تھا, چھوٹا بھائی تھا. بڑا بھائی کہتا تھا بھائی ادھر بڑے بھائی کے بڑے بہترین باغات تھے, بہترین تھا, خوشحال تھا. جو برادر نمبر 1 تھا بڑا خوشحال تھا, بڑے باغات تھے جی, زبردست باغات تھے. اور دوسرا بات جو تھا نا وہ خوشحال نہیں تھا, وہ تھوڑا سا پور تھا, غریب تھا, ٹھیک ہے نا. ایک رچ تھا اور ایک پور تھا, 2 بھائی تھے. تو رچ بھائی جو تھا نا وہ بڑا مالدار تھا, مگر وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا تھا زیادہ نا, ٹھیک ہے. وعلیکم السلام حمزہ صاحب. اور جو غریب تھا وہ تھوڑا دیندار تھا, تو وہ اپنے بڑے بھائی کو سمجھاتا تھا کہ بھائی تم نا جو یہ مال ہے نا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اور تھوڑا سا مال نا لوگوں کی راہ میں بھی خرچ کر دیا کرو. تو بڑے بھائی کو بڑا غصہ آتا تھا, وہ کہتا تھا یار کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ میری محنت ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے اتنی محنت کر کے سی اے کیا, میں نے اتنی محنت کر کے بزنس کھڑا کیا, میں نے اتنی محنت کر کے دکان لگائی, میں نے اتنی محنت کر کے فرم لگائی, اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ یار, وعلیکم السلام, آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اس میں میں کسی کو دے دوں شیئر, کیوں بھائی کیوں, یہ تو میری محنت کی کمائی ہے, یہ میں کس کو دے دوں, کیوں دے دوں. یہ ایک کون جو امیر بھائی تھا, یہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہا ہے, غریب بھائی کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی, یہ تو میرا مال ہے, ٹھیک ہے نا, میری محنت ہے, ٹھیک ہے. وہ کھملانے لگا بھائی یہ کچھ نہیں ہوتا, نصیب کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, اچھی بات ہے, بس آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ یار آپ زکوٰۃ دے دیں, آپ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو اس سوچ کو تھوڑی تبدیل کریں. اس نے کہا نہیں جی یہ باتیں میں نہیں مانتا, یہ باتیں تو جسے کہتے ہیں نا کہ پرانے وقتوں کی ہیں, اور میں تو سیلف میڈ آدمی ہوں, ہم بھی کہتے ہیں نا سیلف میڈ ہے جی, سیلف میڈ ہے. وعلیکم السلام احتشام, سیلف میڈ ہے. تو یہ اس نے باتیں کی کہ یہ میری تو جو محنت کی وجہ سے سارے باغات لگے ہیں, ایسا میرا دماغ, میری ذہانت. اچھا ٹھیک ہے,
اس بھائی نے سمجھانا تو سمجھا دیا. پھر ایک دن کیا ہوا جی, ایک دن بڑی خطرناک آندھی چلی, ایک آندھی چلی اور باغات جو ہیں اس امیر آدمی کے, اس امیر بھائی کے ملیا میٹ ہو گئے, غائب ہو گئے, مٹ گئے. ایسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایسے ہو گئے کہ جب وہ گیا تو پہچاننے سے انکار کر دیا. وہ گیا تو جا کے کہنے لگا یہ تو میری جگہ ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو میری جگہ, میں غلط جگہ آ گیا. نہیں نہیں نہیں, آپ غلط جگہ نہیں ہے, آپ صحیح جگہ ہیں, آپ صحیح جگہ ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آپ کو دکھایا کہ نہیں جی کچھ نہیں تھا, یہ سارا کا سارا میرا کرم تھا آپ کے پاس, آپ نے ناشکری کی, آپ نے کہا ہاں جی سیلف میڈ ہے, ٹھیک ہے جی یہ لیں جی. تو اللہ تعالیٰ, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یار آج آپ پہ برا ٹائم آیا ہے, کل انشاءاللہ پہ اچھا ٹائم بھی آئے گا. جب اچھا ٹائم آئے تو آپ یار یہ کلمات ہی نکالیے گا کہ دیکھو میں نے کیسا زبردست پڑھایا کہ بچے پاس ہو گئے, دیکھو جیسے میں نے کیسی محنت کی, میرا کیف ہو گیا, میرا سی اے فائنل ہو گیا, میں کوالیفائی ہو گیا, میری جاب ہو گئی, میں نے بزنس لگا لیا, ٹھیک ہے نا. اور یہ نہیں, یہ ہر چیز میں اللہ, اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, ہاں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نہیں میں کہوں گے جی میری بھی تھوڑی بہت تھی اور باقی اللہ تعالیٰ نے کر دیا, یہ کیا بات ہے. نہیں نہیں نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہر چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں نا یہ دو بھائیوں کا جو قصہ ہے, اس میں یہی تھا نا کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو میرا ہے, نہیں نہیں میرا کچھ نہیں ہے بھائی, یہ سارا اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو برا لگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باغات کو ختم کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں میں نے بات کی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے, ہی از دا فادر آف حضرت یوسف علیہ السلام, تو ان کو جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ میں سوچ رہا ہوں ایک بڑا بہترین قصہ ہے یار وہ, مطلب اس پہ ہر ایونٹ پہ, ہر بات پہ, ہر موڑ پہ اس میں بڑے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا بہترین ہے. اس میں تھوڑی سی بات کروں گا, آج میں ڈیٹیل نہیں بات کر سکتا کیونکہ وہ قصہ بہت بڑا ہے اور اس میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں, آپ کی سوچ ہے, امیری بھی, غریبی بھی, کیا کہتے ہیں جیل بھی, اور بادشاہت بھی, اور مطلب کہاں کنویں میں گرے, اور پتہ نہیں, آپ ایک عام آدمی تو تصور ہی نہیں کر سکتا کہ انسان کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو کہنے کا مطلب ہے خیر, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ جدا کرایا حضرت یعقوب علیہ السلام سے, تو انہوں نے صبر جمیل کیا, جس میں تھوڑی دیر پہلے بات کر چکا ہوں. ٹھیک ہے جی, بالکل بالکل نثار بازار میں بک گئے تھے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو محل میں لے کے گئے, کیسے جو ہے وہ پھر خیر وہ دوسرے معاملات ہوئے. میں اس پہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک اور دن جو ہے نا اس پہ پورا ڈیٹیل ود سم ٹیچنگس کہ ہر اسٹیج پہ ہمارے لیے کیا لیسن ہے, کیونکہ دیکھیں یہ کس سے کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے, یہ لیسن دینا. اچھا حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے, وہ مجھے بتا سکتا ہے کمنٹس میں, حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اینی ون, کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا قصہ تھا, کیوں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی صبر جمیل کیا. چھوٹا سا ریفرنس ہے, بہت معمولی سا, آئی تھنک زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے. ہاں فاخر نے بہترین بات کی, ان کو کور کا مرض ہوا تھا, بیماری ہو گئی تھی ان کو, بالکل صحیح, بالکل صحیح, بیماری ہوئی تھی ان کو, اتنی بیماری ہوئی کہ حد سے زیادہ ڈیزیز تھا, بالکل صحیح, باڈی پہ وارمس سے, بالکل صحیح عثمان نے کہا کہ شکوہ نہیں کیا. یہ بہترین بات ہے یار, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بالکل جسم میں ان کے جو ہے اللہ کے حکم سے کیڑے جو ہیں وہ آ گئے تھے, اللہ معاف کرے, مگر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کبھی, جسے کہتے ہیں کہ یار اف نہیں کیا. مطلب اب آپ دیکھو کون ہے یہ یار, یہ میں اور آپ نہیں ہے, یہ میں اور آپ نہیں ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ آپ حضرت اللہ کے بندے, نبی, پیغمبر. آپ بات سمجھ رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں بھائی, پریشانی جو ہے نا میرے اور آپ پہ کیا آتی ہوگی یار پریشانی, ہم تو مطلب جسے کہتے ہیں کہ بالکل ہی کمزور دل کے مالک ہیں, مجھ سمیت. یار آپ دیکھو کیا ظلم, حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا بیٹا جو ہے وہ جدا ہو گیا. حضرت ایوب علیہ السلام پتہ نہیں کتنے سال, اور اتنے سال کے لوگ کہتے ہیں ان کی فیملی کی ڈیتھ ہو گئی. یار ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی. ایک ہوتا ہے نا آپ کو بیماری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا یار اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا والا معاملہ کر دیں, ان کے لیے آسانی فرما دیں. ان کو پتہ نہیں کتنے سال تک بیماری رہی مگر کبھی بھی اف نہیں کہا. اور صبر جمیل کا مطلب ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صبر بھی کرنا ہے, اس کے ساتھ آپ نے شکوہ نہیں کرنا, یہ شکوہ نہیں کرنا, اور الٹا آپ نے شکر کرنا ہے کہ نہیں یار اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے اچھے حال میں رکھا ہے, بہت لوگوں سے بہتر رکھا ہے. یار ایک بیماری ہے نا کوئی بات نہیں, مگر باقی 10 بیماریاں تو نہیں لگتی اللہ تعالیٰ نے. یہ اسپرٹ ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام کی, اور یہ اگین ان کا قصہ اس لیے تاکہ ہم عبرت لے سکیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا اللہ نہ کرے کہ کوئی مرض ہو, مگر اس کے باوجود سیکھ پانی کیا. اچھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کروں گا, لمیٹڈ سی, اگین کسی دن ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو کیا بات کری, حمزہ نے زبردست بات کی. حمزہ کا کمنٹ میں پڑھوں گا, دیکھیں حمزہ کا کمنٹ بڑا زبردست ہے. حمزہ نے کیا کہا, حمزہ نے کہا وہ جسم سے جو وارمز گر جاتے تھے وہ انہیں اپنے زخم پہ واپس ڈالتے اور کہتے ہیں اللہ نے ان کا رزق یہاں رکھا ہے. یہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایک ایمان کا لیول. مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ
اس سے نجات عطا فرمائی تھی. اور بڑی بہترین دعا ہے, میرے ذہن میں وہ دعا نہیں آ رہی یار, یہ بڑی بہترین دعا ایوب علیہ السلام نے کری تھی, بڑی بہترین دعا تھی. میرے کیا یار وہ کیا تھا قصہ, 3-4 دن پہلے آئی تھنک امام صاحب نے کہا بھی تھا, ہاں ایک قصہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ایوب سے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ سے کہا کہ بھائی میری بیماری تو بہت چھوٹی ہے آپ کی جسے کہتے ہیں کہ فضیلت کے سامنے, آپ کے مقام کے سامنے. ٹھیک ہے, وہ دعا میرے ذہن پہ ابھی ایگزیکٹ نہیں آ رہی, مگر اتنا مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس میں یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا اسٹائل میں دعا کی, وہ اسٹائل بڑا زبردست تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو بڑے بہت مطلب ہر چیز کر سکتے ہیں, یہ بیماری کو دور کرنا تو آپ کے بس میں ہی نہیں, تو آپ مطلب بس میں کتنا مطلب اس سے یہ تو آپ کے لیے جو چھوٹی سی چیز ہے, تو اس لیے ان کو فوراً ہی جو ہے وہ اگلے ہی لمحے شفا مل گئی تھی. بالکل میں دعا وہ جیسے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں ہوتا ہے پوچھ کے, اور وہ قرآن نے بڑا کوڈ بھی کیا ہے, میں وہ دعا آپ سے شیئر بھی کر لوں گا. بڑی خوبصورت دعا تھی, ایمان افروز دعا تھی کہ جی, اور شکوہ نہیں تھا اس میں, شکوہ نہیں تھا, بالکل شکوہ نہیں تھا, مگر صرف اللہ تعالیٰ سے بڑائی بات کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے توفیل فوراً ان کو شفا جو ہے وہ عطا فرمائی. اچھا, حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بہت مطلب ڈیٹیل قصہ ہے. ایک میں بہت چھوٹا سا بریفلی ٹچ کروں گا کیونکہ ٹائم بھی بڑا لمیٹڈ ہے. سورہ انبیاء کی 83-84 آیت ہے. عراف نے کہا سورہ انبیاء, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بالکل ربی انی, مجھے بیماری لگ گئی, اور ترجمہ رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. بالکل یہ عبداللہ نے بالکل صحیح جو ہے شیئر کیا, زبردست یار. آپ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ لیسن یہ سیشن میری اپنی اصلاح کے لیے بھی ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, بڑی بہترین دعا ہے. شفیق نے جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کی, جزاک اللہ شفیق. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, سورہ انبیاء 83-84. آراف نے بھی یہ ورڈ شیئر کی تھی اور عبداللہ نے بھی اس کا ترجمہ شیئر کیا, مجھے بیماری لگ گئی ہے اور ترجمہ تو رحم کرنے والے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. بات دیکھیں, اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر یہ ذرا ویڈیو بند کریں پلیز. میں بند کر دیتا ہوں, چلیں کوئی بات نہیں. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں دعا کو, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام کو اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیں یہ شکوہ نہیں, ربی انی, بالکل ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بالکل جی, بہترین جیسے کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس ہمارے سامنے آیا. تو سورہ انبیاء آیت نمبر 83. ربی انی, اوکے ربی انی ہے, دانی کہہ رہے ہیں. بالکل یار, اس کو ریفر کر سکتے ہیں قرآن شریف سے. تو اب آپ دیکھیں یہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے, میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں اور میں نے بہت جو ہے وہ سہلی ہے بیماری, یہ بات نہیں کی. یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے, تو رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایمان کا مقام, آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقام جو ہے وہ ایمان کا جسے کہتے ہیں کہ ہے جو ہم سے بھی مطلوب ہے کہ بھائی کچھ adversity has touched me and you are the most merciful of the merciful. شفیق نے انگلش ٹرانسلیشن بھی شیئر کی ہے, adversity has touched me and you are the most merciful of the merciful. تو یہ دیکھیں ہمارے لیے بھی ہے کہ یار ہمارے اوپر بھی کوئی اگر چھوٹی موٹی بیماری, آفت اللہ نہ کرے, پریشانی آتی ہے تو یار یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا, دعا کرنے کا. اچھا, حضرت یوسف علیہ السلام کا چھوٹا سا قصہ میں شیئر کر لوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ ایک حالات آئے, اور میں انشاءاللہ ٹائم آگے جا کے کسی دن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ راتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ان میں بالکل جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنا ٹائم یوٹیلائز کریں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا کسی وجہ سے, اور جب جیل میں ڈالا گیا تو اس کے بعد اگین حضرت یوسف علیہ السلام نے شکوہ نہیں کیا, انہوں نے بھی صبر کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی زندگی میں بعد میں جیل سے نکال کے مملکت کا بادشاہ بنا دیا. آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ اگر آج کہیں خدا نہ خواستہ ڈاؤن ہیں, نیگیٹو ہیں, ٹھیک ہے, گر گئے ہیں, راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, بھائی یہ قصے کہانیاں نہیں, یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں گئے, کنویں میں گرے تھے, کنویں میں گرنے کے بعد بادشاہ کے محل میں گئے, جیل میں گئے, جیل کے بعد پھر وہ بادشاہ بن گئے. تو یار یہ, اور جسے کہتے ہیں کہ ہم پہ بھی
جو ہے وہ حالات آئیں گے. میں نے کہا گراف ہمیشہ زندگی کا بچپن سے سنتا ہوں, سوچ رہا تھا کیسے بنتا ہے. یہ ایسے بنتا ہے گراف, کبھی اپ ہے تو کبھی ڈاؤن ہے, تو کبھی اپ ہے تو کبھی ڈاؤن ہے, کبھی اپ ہے تو کبھی ڈاؤن ہے. یہ اسٹریٹ نہیں بنے گا. یہ اسٹریٹ اس وقت ہوگا, کب ہوگا یہ اسٹریٹ اس وقت ہو جائے گا جب آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. جب زندگی ہے تب تک یہ اسٹریٹ تو نہیں ہے یار, یہ اسٹریٹ تو نہیں ہے. زندگی تو نام ہی آزمائش کا ہے بھائی. اور صبر اور شکر, صبر اور شکر, صبر اور شکر. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صبر نہیں مانگنا چاہیے, نہیں صبر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ صبر مانگو مجھ سے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے دعا میں کہا کہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت ہے اس پہ اگر میں بات کروں آپ سے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے. تو ہم خود دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں قرآن کے تھرو کہ بھائی تم مانگو صبر. تو یہ تو میرے خیال سے جسے کہتے ہیں کہ بڑا وہ ہے, واضح ہے. اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ بس اب لاسٹ کے کچھ لمحات, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا, obviously کافی ٹائم میں نے لے لیا. آخر کے 3 پوائنٹس ہیں, ان کو میں بریفلی ڈسکس کر کے جو ہے میں اینڈ کرتا ہوں سیشن کو. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم جس فیلڈ میں وہ ٹھیک ہے, یہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں جی, اپنے ضمیر سے پوچھیں. ضمیر جو ہے یہ بڑا جو ہے آپ کا ساتھی ہے, وہ کہتے ہیں نا ضمیر مرنا نہیں چاہیے, ضمیر آپ کو بتائے گا. the hardest battles are given to his strongest soldiers, بالکل صحیح. the hardest battles are given to his strongest soldiers, بالکل صحیح کا ریحان ہے. اچھا باقی لاسٹ میں کچھ بات میں دعا کے اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ بڑا خوبصورت, یہ سب سے میں جتنی باتیں ابھی تک کی ہیں میرے خیال سے, اب میں جو بات کرنے جاؤں گا سب سے خوبصورت بات ہوگی اس پورے سیشن کی میرے خیال سے, اس پورے سیشن کی بڑی خوبصورت بات. اور آج اس کی میں فضیلت سن کے مطلب جسے کہتے ہیں نا, مطلب آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے. مطلب کیا بات کر دی دعا کے بارے میں. یار دعا کے بارے میں میں کیا بات کروں, اللہ تعالیٰ دعا کے بارے میں پہلے میں کلیئر کر لوں. اچھا دعا کے بارے میں ایک پہلے میں پرسیپشن کلیئر کر دوں آپ کو, کیونکہ میں نے کہا نا یہ سب سے امپورٹنٹ میرے خیال سے سب سے خوبصورت سیگمنٹ ان ساری باتوں کا میرے خیال سے اب یہ دعا کے بارے میں, دعا کے بارے میں. بلکہ اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے ایک الگ ہی آدھے گھنٹے کا جو ہے نا لیکچر کرنا چاہیے, بٹ خیر میں ایک بریف کر کے جو ہے وہ آج اس کو اینڈ کروں گا. یار دعا کے بارے میں پہلے تو میں مسکنسیپشن کلیئر کر دوں کہ بھائی دعا جو ہے نا وہ ہمیں آج لگ رہا ہے, مجھ سمیت کبھی کبھار ہمیں لگتا ہے, مجھ سمیت میں اپنی باتیں بھی کروں گا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی, قبول نہیں ہو رہی. ہاں یہ ہمیں لگ رہا ہے, یہ ہمیں لگ رہا ہے مجھ سمیت. میں نے دعا کی تھی کہ میرے تو سارے کاسٹنگ کے بچے پاس ہو جائیں, ایک ایک بچہ پاس ہو جائے. نہیں یار سارے تو نہیں ہوئے, ٹھیک ہے میجورٹی ہو گئے مگر سارے تو نہیں ہوئے نا. وہ فلاں بچہ رہ گیا, فلاں بچہ رہ گیا, فلاں بچہ رہ گیا, ٹھیک ہے باقی ہو گئے مگر یہ کیوں نہیں ہوا. یہ تو میں دعا تو میں نے سب کی مانگی تھی, ٹھیک ہے. میں نے دعا مانگی تھی کہ جی مجھے فلاں کلائنٹ مل جائے, فلاں کلائنٹ تو نہیں ملا مجھے, ٹھیک ہے. تو میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. میں تو 10 کلائنٹوں کی دعا مانگی تھی, مجھے اتنے کلائنٹ نہیں مل رہے. تو مطلب فرم میں نے یہ دعا کی تھی میرا فرم کا یہ کام ہو جائے, ٹھیک ہے. میں نے کوشش کی تھی کہ میرے 5 پیپر پاس ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پہلے میں نیگیٹیوٹی میں کلیئر کر دوں بھجن. یہ مجھ سمیت ہم سب کو ایک نیگیٹیوٹی ہے کہ ہماری دعائیں شاید قبول نہیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم آس پاس بھی ڈسکس کرتے ہیں نا, اس پہ میں بڑی اب بات کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کا جسے کہتے ہیں نا کہ یار ایک موٹیویشن لیول بالکل نیکسٹ لیول چلے جانا چاہیے, نیکسٹ لیول موٹیویشن لیول چلے جانا چاہیے کہ دعا سے زیادہ موٹیویٹنگ چیز میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں یار, سیریسلی اسپیکنگ. جو اس کی فضیلت ہے نا, مطلب یار اس سے زیادہ موٹیویٹنگ کیا ہوگا یار. میں اچھا کیسے, پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. آج ہی یار کون سا پارا چل رہا تھا ہمارا, آج چل رہا 24واں پارا چل رہا تھا, پارا 24. میں سورت کا نام مس کر رہا ہوں, میں انشاءاللہ سورت کا نام ہوا تو نیکسٹ سیشن میں بتا دوں گا. پارا نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. اچھا میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, آپ روزہ رکھتے ہیں, الحمدللہ ہم بھی رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیا کرتے ہیں, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں جی, صدقہ کرتے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں جی, اور بھی اچھے کام کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. یہ سارے پرومیننٹ کام ہیں آج کل کے. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دی, ٹھیک ہے, گارنٹی نہیں دی کسی بھی عمل کی کہ وہ قبول ہو جائے گا. قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے, نو گارنٹی, نو گارنٹی, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر تک سسپینس میں رکھا ہے. مجھے نہیں پتا میرا روزہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا, مجھے نہیں پتا میری نماز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی, مجھے نہیں پتا میرا حج قبول ہوا نہیں ہوا جو میں پچھلے سال کیا, مجھے نہیں پتا میری زکوٰۃ قبول ہوئی نہیں ہوئی, صدقہ قبول ہوا نہیں پتا. ہاں امید اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میری امید ہے اچھی, اور میں دعا بھی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. بالکل میں دعا مانگتا ہوں, مگر گارنٹی کہیں نہیں آئی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کہیں آپ روزہ رکھیں فوراً قبول ہو جائے گا. نہیں, یہ گارنٹی نہیں ہے. نماز کی پڑھیں فوراً قبول ہوگی, گارنٹی نہیں ہے, یہ گارنٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. نو گارنٹی. گارنٹی کس چیز کی آئی ہے یار, گارنٹی آئی ہے دعا کے قبول ہونے کی. دعا کی گارنٹی آئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یار آپ مجھ سے دعا کرو, میں آپ کی دعا قبول کروں گا.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا, پرومس کر رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں, گارنٹی دے رہے ہیں. پہلی موٹیویٹنگ بات کہ اللہ تعالیٰ نے خود گارنٹی دے دی ہے. اب آپ کہیں گے نہیں یار یہ گارنٹی دی ہے تو میری دعا قبول نہیں ہوئی. اچھا اب دوسری بات میں کروں گا, بڑی بہترین بات, مطلب یار میں سن کے حیران رہ گیا. میں نے کہا یار کیا ہمارا مقام ہے ایمان کا, مطلب کچھ بھی نہیں ہے ایمان ہمارا, کچھ بھی نہیں ہے یار, کچھ بھی نہیں ہے ایمان. آپ کو پتا ہے پارہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پارہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی. صحیح ہے, اب یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ دعا قبولیت کی. حضرت موسیٰ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی, آپ کی دعا قبول کر لی. کس چیز کی دعا کی تھی؟ کہ فرعون سے نجات مل جائے, ٹھیک ہے نا, فرعون سے جو ہے خلاصی مل جائے, فرعون سے نجات مل جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی دعا قبول کی. آپ کو پتہ ہے اس دوران کتنا عرصہ تھا حضور جو یہ حضرت موسیٰ نے دعا کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور مفسرین کہتے ہیں, اللہ والے کہتے ہیں کہ اس دعا میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ مجھے فرعون سے جو ہے وہ آپ نجات عطا فرمائیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں نے فوراً دعا قبول کر لی. ٹھیک ہے, اس میں کتنا عرصہ تھا یار؟ اس میں عرصہ تھا مفسرین کہتے ہیں 40 سالوں. کتنا؟ یہ اس دعا کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دعا کی, حضرت موسیٰ نے دعا کی اور آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. مگر ٹائم ڈیوریشن کتنا لگا؟ 40 سال. ہم سے تو 40 دن انتظار نہیں ہوتا, 40 دن انتظار نہیں ہوتا, 40 سال. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی دعا قبول ہوتی ہے, ٹائم لگتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اچھا میں پہلے کلیئر کر دوں, اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے. اچھا گارنٹی کی کچھ شکلیں بھی ہیں, میں وہ بھی بات کروں گا. 1, 2 اور 3 قبولیت کی 3 الگ الگ شرطیں ہیں, بالکل آپ کو پتہ بھی ہوں گی. مگر میں جو بات کرنے جا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں نا تو پھر آپ ٹینشن نہ لیں, پھر آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں. میں جو اگین 3 باتیں کروں گا قبولیت کی صورتوں کی, تو وہاں تو آپ اوبویسلی بات ہے ایک موٹیویشن لیول بڑھ جائے گا. مگر اچھا ہم کیا چاہتے ہیں؟ مجھ سمجھ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم آج رات دعا مانگیں. اچھا دعا کیسی مانگنی چاہیے؟ دعا خلوص کے ساتھ مانگنی چاہیے, گڑ گڑا کے مانگنی چاہیے. یہ پنی کہ ہم مسجد کے پنکھے دیکھ رہے ہوں دعا مانگتے ہوئے, ہم ناخن دیکھ رہے ہوں دعا مانگتے ہوئے, ہم اپنے ہاتھ دیکھ رہے ہوں, ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ یار ہاتھ کم پھیلا ہوا ہے زیادہ پھیلا ہوا ہے, ہمارے ذہن میں جو ہے رزلٹ آ رہا ہو, ہمارے ذہن میں سر کی باتیں آ رہی ہوں, ہمارے ذہن میں جو ہے وہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ گھر کا سودا سلف آ رہا ہو. نہیں یار, یہ تھوڑا سا پلیز تھوڑا دعا میں نا ایک خلوص چاہیے, مجھے بھی اور آپ کو, مجھے سب سے پہلے مجھے چاہیے. اور پھر ایسی بات ہے یار, یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں تو اوبویسلی بات ہے کہ یار ایک اچھا جسے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم فائدہ لے سکتے ہیں. تو اچھا اب بات واپس آتی ہے کس پہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے رات کو دعا مانگی, بڑے خلوص کے ساتھ مانگ لی, چلے ٹھیک ہے نا, 21ویں شب ہے, ہم نے دعا مانگ لی, اور صبح جو ہے وہ ہمیں فون آ جائے جی کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہاں یار وہ دعا مانگی تھی نا قبول ہو گئی, وہ تم نے فلاں کلائنٹ کی دعا مانگی تھی قبول ہوگی, فلاں پیپر کی دعا مانگی تھی رزلٹ کارڈ واپس کھولو وہ پاس ہو گیا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یار ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو تھوڑی دیر پہلے حکمت کی بات کی تھی نا, دیکھیں حکمت کی بات کی حضرت خضر کے قصے میں, اور ٹھیک ہے تو ٹائم لگا ہوا ہے, یعنی کہ 40 سال کا حصہ یار, مطلب یہ نبی دعا مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کی دعا قبول کر لی اور 40 سال کا عرصہ اس دوران لگ گیا, تو ٹائم تو لگتا ہے بہت, ٹائم تو لگتا ہے. خیر اچھا ایک تو میں نے پہلے ایک بات کر دی کہ یار نیگیٹو نہیں ہونا, تھوڑا سا ٹائم لگائے گا, دعا قبول ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جب گارنٹی دے دی, اچھا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی میں آپ کی دعائیں قبول کرتا ہوں. کب قبول نہیں کرتا یہ بھی سن لیں, جو اگلی بات ہے بڑی خطرناک ہے. اس وقت قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ جب بندہ کہتا ہے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اب یہ بندہ مجھے بدنام کر رہا ہے, نعوذ باللہ. کیا کہہ رہا ہے کہ جی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, نہیں ہوتی نا, اب چھوڑ, یہ باتیں نہیں کرنی پلیز یار, کہ یار میری دعا قبول نہیں ہوتی, کسی سے آپ نے کبھی یہ نہیں بولنا پلیز, ٹھیک ہے جی. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ شاہزاد شیر علی کہہ رہے ہیں بالکل جی, دعا مانگتے ہوئے ایموشنل ہونا تو یہ تو فطری بات ہے. تو آپ نے یار یہ کبھی نہیں کہنا, ٹھیک ہے جی, کہ اچھا اس پہ میں بالکل ایوب بات کروں گا کہ یار اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق فکس کیا ہوا ہے تو اس پہ پھر میں محنت کیوں کرتے, پھر میں آخر میں چلو ٹچ کر لوں گا بالکل, کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے. خیر تو پہلے میں یہ بات کر دوں کہ دعا پہ میں نے بات کر لی کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی گارنٹی نہیں دی بھائی جان, دعا کی گارنٹی دی ہے, تو دعا تو مانگے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں نے کیا کی, بالکل صحیح کہا سر روکنے کہ دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی, اور میں اس کی بات کروں گا کہ ریجیکٹ کیسے نہیں ہوتی, آپ کو 3 صورتیں بتائیں گے. اور یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یار تھوڑا پیشنس, صبر کریں یار پلیز, تھوڑا صبر کریں یار. 40 سال صبر کیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. فرعون یار, مطلب فرعون کے مظالم آپ کے سامنے یار, فرعون نے کیا کیا تھا یار, مطلب اتنا ظالم تھا
اتنا ظالم تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وہ کیا آرڈر دے دیا تھا کہ ہر بچہ جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو آپ قتل کر دیں. یار یہ کوئی مطلب فرمان ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, اتنا تو ظالم تھا وہ. خیر, تو بالکل بالکل صحیح کہا اکثر نے کہ اس میں بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی میں صرف یہ 3 چیزوں پہ بات کروں. یہ بالکل آپ نے 2 باتیں بالکل صحیح کمنٹ میں مینشن کی ہیں. تو واپس آتے ہیں کہ دوسرا پیشنس ہوگی, قبول ہوگی, تھوڑا پیشنس کرنا. اور تیسرا شکوہ نہیں کرنا. یار پلیز شکوہ نہیں کرنا. دیکھو شکوہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. نہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, کیوں نہیں قبول کرے گا. اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ کی موٹیویشن لیول بڑھانے کے لیے, آپ سے مجھ سے کوئی فقیر بھیک مانگے, ہمیں کتنا برا لگتا ہے یار, کیا بندہ پیچھے پڑ گیا, یار بھائی معاف کرو بابا, معاف کرو. مطلب آپ کیا نا ایک پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کب ناراض ہوتے ہیں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے. جب اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا خود کرو گے, کر لو. نہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو دعا مانگنے کی چیز ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی نا, اس کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے. تو یار یہ دعا تو مطلب ویپن ہے, ہتھیار ہے مومن کا, ہتھیار ہے. ٹھیک ہے جی. تو بالکل ذکی نے صحیح بات کی کہ جی دلوں کا صاف ہونا. ہمارے دل بڑے زنگ آلود ہیں. یہ دعا کی جو ہمیں کیا کہتے ہیں وہ نہیں نا, یقین نہیں ہے. یہ یقین نہیں ہونا نا, یہ اس وجہ سے کہ ہمارا دل زنگ آلود ہے. یہ یقین کے ساتھ مانگنے کی چیز ہے دعا. اچھا ایک اب میں بات کرتا ہوں, لاسٹ بات دعا سے ریلیٹڈ, کہ میں نے ایک بات کر لی کہ گارنٹی ہے, قرآن میں لکھا ہے گارنٹی ہے, تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پیشنس, صبر رکھنا ہے. 40 سال جب حضرت موسیٰ نے صبر کیا تو یار ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی, ہمیں بھی ظاہر سی بات ہے صبر کرنے کی ضرورت ہے. قبول ہوگی انشاءاللہ. شکوہ نہیں کرنا ہے, شکوہ کیا تو دعا قبول نہیں ہوگی, الٹا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا دعا مجھ سے مانگو, نہیں مانگو گے تو ناراض ہوں گا. اچھا لاسٹ بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی تین صورتیں ہیں. بالکل انہوں نے کمنٹس میں بالکل صحیح بھی کہا. پہلی صورت یہ ہے دعا کی کہ آپ نے مانگی اور قبول ہو گئی, ایکسیپٹ ہو گئی دعا. آپ نے مانگا میرا کیف کوالیفائی ہو جائے, میں نے 5 پیپر دیے, 5 کے 5 پاس ہو جائیں, ہو گئے پاس. یہ پہلی ہے کہ ایکسیپٹ ہو گئی دعا. زبردست. آپ بھی نے شکرانے کے نفل پڑھے, آپ نے کہا میری تو دعا قبول ہو گئی. ایک تو یہ کہ فوراً قبول ہو گئی. ٹھیک ہے نا, فوراً قبول ہو گئی کہ جو مانگا وہ مل گیا. بالکل یہ بات بھی میں شہزاد شریلی کروں گا. بہت خوبصورت بات کیا آپ نے. دوسری بات, آپ نے کیا سوچا تھا؟ آپ نے کہا کہ پاکستان میچ جیت جائے. ایسے ہی مذاق میں کہہ رہا ہوں, ورلڈ کپ چل رہے تھے, آپ نے کہا پاکستان انڈیا کو ہرا دے چیمپئنز ٹرافی میں. رمضان میں لوگوں نے دعا کی, دعا قبول ہو گئی. رمضان تھا نا میرے خیال سے پاکستان چیمپئنز ٹرافی 2017 تھا, پتہ نہیں یا 18 تھا. نہیں 18 تو نہیں تھا, آئی ایم شیور, میرے خیال سے 17 تھا شاید, میرے خیال سے 17 تھا. بڑا 23 سال گزر رہا ہے مجھے, 17 تھا, سبھی کہہ رہے 17 تھا. تو لوگوں نے دعا مانگی. 92 کے ورلڈ کپ میں لوگوں نے بڑی دعا مانگی. ٹھیک ہے, وہ بھی رمضان تھا میرے خیال سے, دعا قبول ہو گئی. ٹھیک ہے نا. T20 ورلڈ کپ میں دعا قبول نہیں, 2007 میں میرے خیال سے, وہ بھی رمضان تھا شاید, مگر وہ مصباح الحق نے شاید کوئی غلط شاٹ کھیل لیا تھا, تو شاید میرے خیال سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی. خیر, تو کہنے کا مطلب ایک کیا ہے کہ دعا قبول ہو گئی. ٹھیک ہے نا, دعا قبول ہو. اور دوسری صورت کیا ہے دعا کی؟ یہ بہت اچھی صورت ہے نا, بڑی میٹھی صورت ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. صحیح ہے, آپ نے کہا یار زبردست کام ہو گیا آج. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا آپ کی قبول نہیں کی, مگر اس کے اگینسٹ آپ کو کیا کیا کہ اوائڈ اینی ہارڈ شپ. آپ نے آج دوست کو بولا یار آج میں بائک پہ جا رہا تھا, آج تو میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا. یار آج تو پارٹنر نے پکڑ لیا تھا, بلا لیا تھا, آج تو پارٹنر کا موڈ خراب تھا, روم میں سب کو بلا لیا تھا, آج تو جسے کہتے ہیں نا کہ بس اب آج تو بےعزتی ہونی تھی. نہیں یار بچت ہو گئی. آج تو آڈٹ کمیٹی میں کلائنٹ نے بولنا تھا یار آپ نے کیا رپورٹ بنا دی ہے, مگر نہیں یار اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا, اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا, یہ بچت ہو گئی. کہتے ہیں نا عام لفظوں میں, آج ابو نے دو بس جسے کہتے ہیں نا کہ شامت آنی تھی میری, مگر نہیں یار وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ابو نے کچھ نہیں بولا, حالانکہ میں نے تو سودا لے جاتے پیسے گرا دیے تھے, ایسی مذاق میں کہہ رہا ہوں, تو ہو جاتا نا ڈر رہے تھے. ٹھیک ہے نا, آج تو میں نے گھر کا جو ہے برتن توڑ دیا تھا, امی نے تو آج میری شامت لینی تھی کہ یار یہ تم نے میرے جہیز کا برتن توڑ دیا, مگر نہیں, آج اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ایسا کیا کیا کہ امی نے کچھ ڈانٹا ہی نہیں. تو خیر میں مذاق میں یہ باتیں کروں, مگر یہ پریکٹیکلی دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ باس نے سنانی تھی, بچ گئے, خدا نہ خواستہ ایک برا ایکسیڈنٹ سے بچ گئے, بری اس سے چوری سے بچ گئے, بیماری سے بچ گئے. اچھا کچھ تو بڑے ایویڈنٹ, کچھ نان ایویڈنٹ بھی ہوتے ہیں. یار آپ کو اللہ خیر کا دیکھیں, ماشاء اللہ جیسے کرونا وائرس ہے, اب دیکھیں آپ کو نہیں ہو رہا, اللہ تعالیٰ کی اس میں دیکھیں وہ ہے نا کہ دیکھیں کچھ لوگوں کو ہو تو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں ہو رہا, کچھ لوگوں کو ہو رہا ہے, وہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے اس میں بڑے مسئلے مسائل ہیں, اس میں بڑے اختلاف ہیں, آپ کو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی,
آپ کو جو مانگا تھا وہ نہیں ملا, آپ کو 5 پیپر پاس کرنے کا آپ نے کہا تھا فوراً پاس ہو جائیں, ابھی پاس ہو جائیں, جلد پاس ہو جائیں, کل پاس ہو جائیں, یہ 5 ایک ساتھ کل پاس نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. مگر کیا ہوا کہ اس کے اگینسٹ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, آپ کی کوئی پریشانی کو ٹال دیا. تیسرا ہاں, بلیسنگ ان ڈسگائز جسے کہتے ہیں, بالکل صحیح کہا شفیق نے انگلش میں. تیسری قبولیت کی صورت کیا ہے کہ تیسری صورت بڑی بہترین ہے یار. مطلب یہ تو ایسی ہے کہ بندہ سن کے بولے کہ یار مطلب کیا. تیسری بات میں کرنے سے پہلے کیا بتاؤں آپ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یار مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے نا, جب قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے, بولیں گے ذرا تم نے دعا مانگی تھی بہت ساری دنیا میں, جی بہت ساری مانگی تھی, آؤ میں تمہیں لسٹ دکھاتا ہوں. کون دکھا رہا ہے یہ لسٹ؟ کون؟ میں نہیں دکھا رہا, ٹھیک ہے. میں نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے میں نے دعا مانگی تھی, آپ نے قبول ہی نہیں کی میری دنیا میں, میں تو یہ سوچ رہا تھا, امیدیں لگائی ہوئی تھی میری, تو آپ نے قبول ہی نہیں کی. نہیں نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ تو بھائی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, کیوں نہیں قبول کرے گا. اچھا میں آپ اگلی بات جو کرنے جا رہا ہوں یاد, اوہو اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے آپ نے دیکھیں فلاں ٹائم پہ یہ دعا مانگی تھی, جی بالکل مانگی تھی اللہ تعالیٰ, فلاں ٹائم پہ یہ دعا مانگی تھی, فلاں ٹائم پہ یہ دعا مانگی تھی, فلاں سال یہ دعا مانگی تھی, فلاں وقت یہ دعا مانگی تھی. پوری لسٹ آ جائے گی سامنے. اب اس لسٹ کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس لسٹ کے بعد آپ کو بتایا جائے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو میں نے یہ فلاں دعا قبول کر لی, یہ لسٹ ہے تمہاری نا, ٹھیک ہے. دعاؤں کی بڑی لمبی فہرست ہونی بھی چاہیے نا, ہونی بھی چاہیے. اب میں لسٹ کہاں بناؤں, میں یہ لسٹ کہاں بناتا ہوں, یہ لمبی فہرست ہے دعاؤں کی نا, 1 2 3 4 5 6 7 8 چھوٹی ایسے بناتا ہوں تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو. یہ لسٹ بنا دی اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی تھی, یہ قبول نہیں ہوئی, یہ بھی قبول نہیں ہوئی تھی, یہ قبول ہو گئی تھی, یہ قبول ہو گئی تھی, قبول نہیں ہوئی تھی, یہ قبول نہیں ہوئی تھی. اس طرح سے پوری لسٹ جب بن جائے گی نا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی دیکھو یہ جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی نا, اس پہ تم مجھ سے آج لے لو انعام. کب لے لو؟ آج. کیا انعام ہے جی؟ اب وہ اللہ تعالیٰ جائیں گے بتائیں گے آخرت میں. بندہ مگر یہ آتا ہے حدیث میں فرماتے ہیں کہ بندہ جب یہ انعام دیکھے گا تو کیا بولے گا پتہ ہے مطلب یار یہ تو مطلب کیا نیکسٹ لیول ہو گیا کہ اب یہ ڈی موٹیویشن جو ہے نا یہ ختم ہو جانی چاہیے. میں کہوں گا یار یہ سننے کے بعد تو میری بھی اور آپ کی بھی ظاہر سی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو میں دیکھ کے وش کرتا ہوں, سوچتا ہوں کہ صحیح کہا ریحان نے کہ اس انعام کو دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہونی چاہیے تھی یار. مطلب میری تو کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی. میں تو یہ چاہتا ہوں آج دیکھ کے, آج تو ہم ایک دعا قبول نہیں ہونے پہ ماتم کر رہے ہیں کہ یار یہ دعا قبول نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. سوگ مولا لیتے ہیں, وہ دوست سے اتنا بات نہیں کرا, وہ آپس میں دو دوست بڑے پکے دوست بہت ہو گیا, کینا ہو گیا کہ یار یہ پاس ہو گیا میں فیل ہو گیا, ایسا کیسے ہو گیا, میں تو ساتھ پڑھتا تھا اس کے, میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی بھائی, اس کی دعا کیسے قبول ہو گئی, یار یہ کیا بات ہوئی. آپ یہ دیکھو آپ کو کیا مل رہا ہے یار, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے یار مطلب اس سے زیادہ کیا آپ کو جسے کہتے ہیں کہ بینیفٹ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ خود ایک تو لسٹ آپ کو گنوا رہے ہیں, لسٹ بنا کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی, میں جانتا ہوں, تم کیا مجھے بتاؤ گے, میں تمہیں بتاتا ہوں, آؤ یہ لسٹ ہے, آ جاؤ جی سامنے. اور ان دعاؤں پہ تمہیں کچھ نہیں ملا تھا دنیا میں, لاؤ جی یہ تم آج آخرت میں مجھ سے یہ انعام لے جاؤ. اور اس کے بعد بندہ کیا بولے گا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ یار اللہ تعالیٰ سے بندہ بولے گا میں, اور اب کیا مطلب جسے کہتے ہیں کہ اب شکوہ کریں ہم اپنے جسے کہتے ہیں دعائیں نہ قبول ہونے پہ کہ بھائی تم نے مانگا تھا, تم نے جو بندہ کہے گا کہ میری تو کاش کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. اب آپ ریکال کریں آپ کی کتنی دعائیں قبول ہوئی ہیں, اور میں آپ کو گارنٹی بتاؤں, یقین کریں میں آپ کو بتاؤں, آپ سوچیں آپ کی میجورٹی دعائیں قبول ہوئی ہوں گی, ٹھیک ہے. ہاں ٹائمنگ ڈفرینس آیا ہوگا, ٹائمنگ اور نہیں ہوئی نا تو پھر یار یا تو یہ ہوا ہوگا ہمارے ساتھ, ہوتا ہے یار یہ تو اوائڈ ہارڈ بلیسنگ ان ڈسگائز. وہ کہتے ہیں نا کوئی نیکی کام آ گیا, آپ نے سنا ہے کبھی کبھی گھر والے بھی بولتے ہیں نا, والدین بھی کہتے ہیں یار آج تو لگتا ہے کوئی نیکی کام آ گئی, یار یہ نیکی کام آ گئی, یہ دعا کام آ گئی بھائی, یہ دعا کام آ گئی, یہ دعا کام آ گئی. کہتے نا یہ کوئی نیکی کی ہوگی تو جو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے بچا لیا, یہ سنا ہے نا. تو بھائی یہ بھی تو ایک صورت ہے کہ نیکی کی ہے یا وہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے. اور ایک بڑی اچھی بات کی شہزاد شیرازی نے, بڑی بہترین بات کی تھی, اوپر کمنٹ میں لکھی تھی, میں نے کہا میں بات کروں گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے, یہ بات میں اور کروں گا, بس پھر میں اینڈ کرنے والا ہوں سیشن, مجھے پتا ہے بہت لمبا ہو گیا سیشن. آئی تھنک میرے خیال سے آپ لوگ کا بھی آپٹیمم آنے لگا ہوگا. آئی تھنک آبویسلی میرے خیال سے آبویسلی لمیٹڈ ٹائم کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بس مجھے اب اینڈ کرنا چاہیے اس کو. ڈائجسٹ میرے خیال سے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ہم نہیں کر سکیں گے.
ہر چیز کا ایک جسے کہتے ہیں اعتدال ہونا چاہیے نا, مطلب بیلنس ہونا چاہیے. زیادہ کھانا بھی صحیح نہیں ہے, تو مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اس کی ورتھ مینٹین رکھنے کے لیے آئی تھنک لیٹس جسے کہتے ہیں کہ خیر کیا کہہ رہے ہیں سیاف کہہ رہے ہیں نہیں پروڈکٹیو ہے چلائیں اس کو آگے نہیں یار. چلو ابھی دیکھتے ہیں نا ذرا تھوڑا سا تو اور کنٹینیو کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں. شہزاد شریف نے بڑی پیاری بات کی تھی دعا میں, مجھے بڑی بہترین یاد آئی. ایک دفعہ امام صاحب نے بڑی بہترین بات بولی. آپ نے بچوں کو دیکھا ہے, بچے کھلونوں کی ضد کرتے ہیں, صحیح ہے نا, آپ بھی کھلونوں کی ضد کرتے تھے, میں بھی کھلونوں کی ضد کرتا ہوں گا, ظاہر سی بات ہے جب چھوٹا ہوں گا. آپ کو آپ کے والدین نے ہر چیز آپ کے مانگنے پہ نہیں دی ہوگی. بچہ تو بچہ ہے نا یار. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک زمانے میں بڑا گن مانگتا تھا. گن نہیں ہوتی گن, ٹھیک ہے نا, بڑا شوق تھا مجھے کہ گن رکھو, چھرے والی گن. اللہ معاف کرے وہ والی گن نہیں بھائی, کچھ غلط نہیں سمجھ لیجیے گا یار, اللہ بچائے مجھے بھی اور ہر کسی کو غلط صحبت سے, غلط حرکتوں سے. تو مجھے بڑا شوق تھا گن رکھنے کا. عید قریب ہوتی تھی نا, میں کہتا تھا بھائی گن چلانی ہے اس بار تو مجھے بہترین والی گن لینی ہے, اور بہترین سب سے بہترین چھرے والی گن جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی نا میں وہ لوں گا. چھوٹی موٹی ایک آدھ دفعہ گن لے بھی لی, مگر میرے گھر والے مجھے منع کرتے تھے, نہیں بیٹا یہ جو ہے نا صحیح نہیں. تو کیوں, اب مجھے بڑی غصہ آتا تھا, بہت غصہ آتا تھا اس وقت. میں کہتا یار مطلب جسے کہتے ہیں, اب وہ میں زیادہ ظاہر سی اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے علم اس مقام پہ رکھا ہے شاید اللہ تعالیٰ نے, بس والدین کی عزت کرنے کی وجہ سے اور والدین کی دعاؤں کی وجہ سے, ورنہ میں تو کیا کوئی بھی بندہ کسی قابل نہیں ہوتا. تو بس مجھے غصہ آتا تھا مگر میں خاموش ہو جایا کرتا تھا. اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ بھائی ہر چیز مانگنے کی آپ کی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو ملنے لائق نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. بچہ تو ٹھیک ہے چھری کی بھی عزت کر سکتا ہے نا کہ بھائی مجھے چھری دے دیں, مجھے کھیلنا ہے اس سے, تو کیا آپ اس کو چھری دے دیں گے اٹھا کے, گن دے دیں گے اٹھا کے کہ یہ لو بیٹا لو گن اور تم چلے جاؤ مارکیٹ میں اور دندناتے پھرو گنوں سے اور کھیلتے رہو؟ نہیں بھائی, اس سے اچھی چیز نہیں ہے. اب تو مجھے چھری کو مانگے, سیب کاٹنے کی چھری ہے, سیب کاٹتے بچہ بولے کہ یار یہ چھری مجھے دے دو, مجھے کھیلنا ہے. آپ اس کو دے دو کہ چھری, بولے بیٹا لو کھیلو؟ نہیں. کیوں, آپ کو پتا ہے یار یہ چھری لے گا نا یہ زخمی کر دے گا اپنے آپ, زخمی کر دے گا اپنے آپ, اس کے لیے صحیح نہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں, تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا, آپ اپنے لیے مانگ تو رہے ہیں مگر ہو سکتا ہے اس سے بہتر, اس سے کہیں گنا بہتر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہوا. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی مصلحت ہوتی ہے, صبر کرنا ہے. کچھ چیزیں جیسے شہزاد شیر علی نے کہا کہ یار ہمارے کیا کہتے ہیں فیور کی نہیں ہوتی, صحیح ہے نا, ہماری حق کی نہیں, مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں ذہن سے میرے ورڈ نکل رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا کہنا چاہیے کہ یار ہماری فیور میں نہیں ہے. اردو میں بڑا بہترین ورڈ آتا ہے یار کہ خیر آئی تھنک میرے خیال سے تھوڑا سا برین فیڈ ہو رہا ہے میرا, کہ حق میں بہتر نہیں ہوتی. بالکل یہ تو اس کا وہ ہے, اس کا ایک بڑا اچھا سا ورڈ بھی ہے, ٹھیک ہے. خیر بالکل ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی, مناسب نہیں ہوتی, غیر مناسب ہوتی ہیں. بالکل یہ بھی ایک مناسب سا ورڈ آ گیا ذہن میں سامنے جو کہا, ٹھیک ہے جی بالکل. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یار مطلب ہر چیز جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو کہیں آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ, ایک تو آپ پلان کرتے ہو نا, ایک اللہ بھی پلان کرتا ہے آپ کے لیے, ایک اللہ بھی پلان کرتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کس کا پلان بیسٹ ہے. آپ کا پلان بیسٹ نہیں ہے بھائی جان, آپ کا پلان بیسٹ نہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو تو کچھ نہیں, آپ کو تو وہی پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. تو یہ بھی ایک بات. تو آخر میں بس یہ بات دعا والی جو ہے وہ اینڈ کرتا ہوں کہ بھائی یہ دعا اگر قبول نہیں ہوتی پھر تھوڑی سی ایک لمیٹڈ ڈسکشن میں سیشن اینڈ کروں گا 5-10 منٹ میں میکسیمم, بس جسے کہتے ہیں کہ 1 بجے میں انشاءاللہ سیشن اینڈ کر دوں گا. 10 منٹ ہے ہمارے پاس, کہ انعام جو ہے وہ ہمارے پاس آخرت میں ملے گا. یہ میں بات بس میں لکھ دوں, کمپلیٹ کر دوں, کہ بندہ کہے گا کہ بھائی میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. تو ابھی جو لوگ فرسٹریٹ ہیں, ڈی موٹیویٹڈ ہیں, نیگیٹو ہیں, ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بھائی دعا کرنی. اچھا ایک چیز بس میں اور کر دوں, عبداللہ نے بڑی بہترین جو ہے ایک آیت شیئر کی, بٹ perhaps you hate a thing and it is good for you, and perhaps you love a thing and it is bad for you, and Allah knows while you know not. سورہ بقرہ آیت نمبر 16. جزاک اللہ عبداللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا یار, جزاک اللہ. میں واپس